دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے مظالم بہت ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور بلا شبہ وہ ہوئے بھی، لیکن وہ مشن اور مقصد جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ لوگوں کو یہ تو یاد ہے کہ 3 دن پانی بند رہا، اور لوگوں کو یہ بھی یاد ہے کہ مظلومانہ شہید ہوئے، لیکن کیوں ہوئے اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور یہی وہ چیزیں جو میں ڈگ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا اگر کوفی انہیں نہ بلاتے تو امام حسین یہ کام نہ کرتے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے سے جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کہیں اسلام کا نظام خلافت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ امت کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ امت مسلمہ یہ منتشر نہیں رہ سکتی، اور مسلمان انفرادی طور پر نہیں رہ سکتا، بلکہ مسلمانوں نے مل کر جمع ہو کر رہنا، ایک اجتماعیت کی صورت۔ اجتماعیت کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اس مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، حیات دنیاوی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ لیڈر تھے، آپ قائد تھے، آپ امام تھے، آپ حکمران تھے، آپ سپہ سالار تھے، آپ جرنیل تھے، آپ قاضی القضاء تھے۔ لیکن جب آپ چلے گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب امت مسلمہ کو کون لیڈ کرے گا؟ تو یہاں سے خلافت کا دور شروع ہوا۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، سکسیسر کو، جانشین کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کون کرے گا؟ اب اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چند صحابہ کو بہت اہمیت دی، اور وہ اس لیے اہمیت دی کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان یعنی اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ سابقون الاولون انہیں کہا جا سکتا ہے، عشرہ مبشرہ، 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر مشکل مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت دکھائی، مسلسل قربانیاں دی۔ ان 10 میں سے بھی 4 ایسے ہیں جن کو غیر معمولی اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن سے قرابت اور رشتہ داری بھی تھی رسول اللہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آپ سے آپ یہ بات عام مسلمانوں میں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، یعنی یہ بات کسی نے کی نہیں، یہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس دنیا سے تو آپ سے آپ لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ ان میں سے کوئی رسول اللہ کے جانشین ہو سکتا ہے۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بالکل آخری ایام میں اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیپیوٹ کیا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھو۔ 17 نمازیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک انڈیکیشن تھا، ایک اشارہ تھا کہ میرا قائم مقام، میرا سبسٹیٹیوٹ، میرا سکسیسر، میرا جانشین پاسبل ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا بھول گئے تھے؟ نہیں، بلکہ اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ایک کا اعلان کر دیتے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری زندگی تو نہیں رہنا تھا قیامت تک، ان کی وفات کے بعد پھر کیا ہوتا؟ چلو دوسرے کا بھی اعلان کر دیتے، اس کی وفات کے بعد کیا ہوتا؟ تیسرے کا اعلان بھی کر دیتے، پھر کیا ہوتا؟ چوتھے کا اعلان کر دیتے، پھر کیا ہوتا؟ کہیں نہ کہیں تو یہ ڈسکنٹینیو ہونا تھا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مسلمانوں کی فہم فراست پہ بھروسہ کیا، اشارے تو دیے،
ان چاروں کو اپنے قریب بھی رکھا، ان پہ اعتماد بھی کیا، اپنی زندگی میں انہیں ذمہ داریاں بھی دی، لیکن کسی کے بارے میں واضح اعلان نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے مسلمانوں کے فہم فراست پر یہ بھروسہ کیا کہ یہ خود بنا لیں گے انہیں، اور وہی ہوا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں کے مسلمان جمع ہوئے، اور سب سے جو بہترین تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، ان پر اعتماد کیا گیا تھا، اس پہ پورے اترے، اور سیکھا انہوں نے کیا کہ رسول اللہ کی جانشینی اور خلافت یہ باہمی مشورے سے قائم ہوگی۔ اصول کیا ڈیرائیو کیا کہ یہ خلافت جو ہے وہ مشورے کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ ایسا اصول ہے جو قیامت تک چل سکتا ہے، جب بھی ایسا معاملہ آئے گا، 5 سال بعد آ جائے، 50 سال بعد آ جائے، 100 سال بعد آ جائے، 1000 سال بعد آئے، مسلمان اکٹھے ہوں گے، مشورہ کریں گے، اپنے لیے لیڈر چن لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ نام بتاتے، آپ نے اصول بتا دی۔ میری بات سمجھ گئے؟ یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کے جانشین بنا لیا۔ تو اصول یہ اخذ ہوا کہ خلافت یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے، اور اس مسلمان اپنے باہمی مشورے سے جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کو علم میں، اس کو تقوی میں، اس کو اللہ کے راستے میں قربانی میں سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور وہی ہوا، سب سے جو اچھا تھا اسے خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ اب میرا بھی جانشین ہونا چاہیے، میں امت کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے مشورہ کیا، اور وہ جو لوگ تھے نا جن پر رسول اللہ نے اعتماد کیا تھا، عشرہ مبشرہ خاص طور پہ، ان کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا، اور پھر اپنی رائے کے بھی اظہار کر دیا کہ میرے خیال میں حضرت عمر اس قابل ہیں کہ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے۔ سب نے اتفاق کیا اور حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو انہیں بھی اس کا احساس تھا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ انہوں نے تھوڑا سا اور انوویشن اس میں اختیار کی، اس کو مزید ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، اس کو مزید اس کے اندر اس کا ایک ادارہ بنا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ جو زندہ تھے ان کی کمیٹی بنا دی۔ 6 لوگ زندہ تھے، انفیکٹ 7 زندہ تھے، لیکن ان میں سے 6 کی انہوں نے کمیٹی بنا دی۔ کون کون زندہ تھے؟ حضرت عثمان زندہ تھے، جن کو زندگی میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت علی زندہ تھے، حضرت طلحہ زندہ تھے، حضرت زبیر زندہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف زندہ تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص زندہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے 6 کی کمیٹی بنا دی کہ تم میں سے کوئی ایک خلیفہ ہونا چاہیے، آپس میں مشورہ کرو، اور انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں خلیفہ کی اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نے خلیفہ نہیں بننا، ہاں اگر آپ مجھ پر اعتماد کرو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں خلیفہ کے انتخاب میں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ تینوں بھی دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں بننا۔ معاملہ 2 میں رہ گیا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کیا کہ 3 دن تک مدینہ کے اندر چل پھر کر عام لوگوں سے، خواتین سے، یہاں تک کہ 10، 11، 12 سال کے بچوں سے بھی پوچھا تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس رائے تک پہنچے کہ لوگوں کی رائے زیادہ حضرت عثمان کے بارے میں، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ حضرت عثمان ذرا ویلفیئر مائنڈڈ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و اسباب دیا ہوا تھا، اور وہ کھل کر خرچ کرتے تھے، تو بہت لوگوں پر انہوں کے احسانات تھے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن لوگ ان کے ممنون احسان تھے۔
تو لوگوں کی رائے فطرتاً حضرت عثمان کے بارے میں آ گئی، تو ان کو خلیفہ چن لیا ہے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو پھر یہی لوگ اکٹھے ہوئے اصحاب بدر، اور انہوں نے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ تو اب ان چاروں خلفاء کے اس کو آپ دیکھیں تو ان کا انتخاب کس سے ہوا ہے؟ مشورے سے، اور ان پر پھر آزاد مرضی سے مسلمانوں نے بیعت کی ان کے ہاتھوں میں۔ ایسا ہی ہے نا، کسی پر زبردستی بیعت تھوپی نہیں گئی، کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے بیعت نہیں لی گئی، جس نے بیعت میں توقف کیا اسے ٹائم دیا گیا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، لیکن ان کی گردن پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی، ان سے زبردستی کسی نے بیعت نہیں لی۔ جب وہ خود اس پہ قائل ہو گئے کہ نہیں، تو انہوں نے بیعت کر لی اپنی آزاد مرضی سے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران باہمی مشورے سے بنے گا، اور وہ جو بیعت لے گا وہ آزاد مرضی سے ہوگی، زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو خلفائے راشدین میں ہمیں کامن نظر آتا ہے۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے یزید جو ان کا بیٹا تھا اور جو کسی طرح بھی کوالیفائی نہیں کرتا تھا، اس کو جانشین مقرر کر دیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو یزید نے زبردستی تلوار کے زور سے اپنی بیعت لینی چاہیے۔ تو یہ وہ ڈیویشن ہے جسے حضرت حسین نے روکا۔ انہیں کوفی نہ بھی بلاتے نا تو وہ مکہ سے آگے تھے، مدینہ سے آگے تھے مکہ، اور انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی تھی، ریزسٹنس کرنی تھی۔ کوفیوں نے بلایا، بعد میں دھوکہ دیا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ وہ اس سے پہلے مدینہ سے مکہ اسی بنیاد پر آئے کہ انہوں نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بناتے، یہ بعد کی بات تھی۔ وہ مشاورت کرتے، وہ کوئی اس کے خلاف اقدام کرتے تو بات کی بات تھی، لیکن انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور اسے ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، مسلمانوں کا امیر اس طرح نہیں چنا جاتا۔ بعد میں کوفیوں نے انہیں ٹریپ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یزید کی فوج ابن زیاد نے انہیں شہید بھی کر لیا۔ وہ کربلا کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ تو حضرت حسین کے یہ اقدام دراصل اسلام کے اس نظام کی حفاظت کے لیے تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے، اگر یہ کوئی اور کرتا نا، مثلا کوئی اور صحابی اٹھ کر یہ اقدام کرتا تو اس کی اہمیت شاید اتنی نہ ہوتی، تاریخ کا ایک واقعہ ہوتا، ہم بھول جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا فرد اور آپ کا نواسہ جس سے آپ نے بے انتہا محبت کی ہے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ اقدام کیا، اور ان کی قربانی لگی، آج تک امت کو یاد ہے، قیامت تک یاد رہے گی۔ ایک جذباتی لگا ہوا نا رسول اللہ کے خاندان سے۔ تو یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے نبی کے گھر سے قربانی لی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلام، دیکھیں بس مسئلہ یہ ہے نا کہ دور تو آگے گزرتا ہے، یزید بھی تو ساری زندگی حکمران نہیں رہا نا، صرف 3 سال ہی حکمران رہا ہے، تو صرف 3 سالہ حکمرانی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو قیامت تک اسلام کے سیاسی نظام کا دفاع تھا۔ اب بالکل سہولت کے ساتھ آج 1446 ہجری ہے، بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یزید ناجائز حکمران تھا۔ اگر حضرت حسین یہ قربانی نہ دیتے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، یزید تو مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ حضرت حسین نے قربانی دے کر آج ہمیں بتایا، امت کو بتایا کہ وہ ناجائز حکمران ہے، وہ غلط ہے، اور یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم وہ ہے جو چاروں خلفاء نے اپنایا تھا۔ یہ ہے وہ واقعہ کربلا، اور یہ ہے اس کے پس منظر، جو کہ ایک میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی بات رکھ لی ہے۔ اب اگر مزید اس سے آپ کو کوئی سوال ذہن میں ہے تو وہ کریں گے تو ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ گئے، ان کو پتہ چلا کہ کوفی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ واپس مڑ کر آ جاتے، اپنا اپنی لشکر یا جو ان کے حامی لوگ تھے؟ دیکھیں اصل میں وہ ٹریپ ہو گئے،
کوفیوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، وہ نہیں آئے، بلکہ انفیکٹ ان کے بھائی کو بھی ابن زیاد نے شہید کر لیا، مسلم بن عقیل کو، اور ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا، اس لیے کہ انہیں احساس تھا. دیکھیں وہ معمولی شخصیت نہیں تھے، پوری امت مسلمہ میں ان کے لیے احترام پایا جاتا تھا. اگر وہ صحرا میں نہ ہوتے نا، مدینہ شہر میں ہوتے، مکہ شہر میں ہوتے، یزید کیا اس کے کسی بھی بڑے سے بڑے جرنیل کو بھی یہ جرأت نہ ہوتی ان پہ ہاتھ اٹھائے. ان کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے. یہ چیزیں ریئلائز کر رہے تھے یزید کے اس وقت کے جرنیل کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ کسی شہر میں چلے گئے، مکہ چلے گئے، طائف چلے گئے، مدینہ چلے گئے، پھر ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. صحرا میں تو یہ 72 لوگ ہیں، نہ آگے کو آگے دیکھ رہے ہیں نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں ان کو مجبور کر دیا، اور جب وہ نہیں مانے تو شہید کر دیا. اگر وہ کہیں بھیج دیتے انہیں یا جانے دیتے تو وہ ان کی موت تھی، اور وہ اس کو سمجھ رہے تھے. اس کے علاوہ میرا ایک سوال ہے کہ حضرت امام حسین کی بیعت نہ کرنے کی یا ریزسٹنس کی وجہ، بیسک وجہ کیا تھی؟ میں نے بتائی نا ابھی کہ وہ اس جو نظام ڈیویٹ ہوا، یہ پوری تفصیل میں نے بتائی نا. وہ تو ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ بس یہی اہم پہلو ہے، اصل پہلو یہ. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امت میں سے کسی کا بھی یہ گمان نہیں ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ کسی کا بھی گمان نہیں ہے. وہ اس سے بہت بلند تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اس لیے وہ اپنی اقتدار کے لیے، اپنی لڑائی کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے. وہ اس نظام کو بچانے کے لیے جو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا، اس کو بچانے کے لیے میدان میں اترے تھے. یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں. یزید ان کو مارا تھا یا ان کو کیا کیا تھا؟ ان کی بےدبی کی تھی، تو مسلمان ہی تھے، یہ بھی مسلمان تھا، پانی مالی تھا، پان اپنی مارا پڑتا تھا، مارنے والی مسلمان تھے، مارنے والے مسلمان تھے. اصل میں اس کی ایک بتاؤں آپ کو، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے یہ شامی لشکر کے ہاتھوں ہوئے، اور شامی لشکر میں کچھ لوگ تو تھے پکے مسلمان تھے، لیکن زیادہ اکثریت وہ تھی جو شام میں کئی مسلمان ہوئی تھی، اور اسلامی لشکر میں انہیں اتنی اہمیت کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فرد کون ہے ہمارے سامنے، اس کی اہمیت کیا ہے. وہ تو آرڈر دیکھ رہے تھے نا، یزید کا یا ابن زیاد کا یا جو ہے وہ عمر بن سعد کا، لیکن سامنے ان کو اس کا احساس نہیں تھا. حر بن یزید، اسے احساس ہوا کہ رسول اللہ کا نواسا ہے، اور میں تو ادھر سے ادھر آ گیا. تو جب ایک شخص دنیا پرست ہوتا ہے اور دین کا اسے صحیح علم نہیں ہوتا تو وہ تو پھر دنیاوی فائدے کو دیکھتا ہے نا. اب عمر بن سعد جو ہے یہ صحابی کے بیٹے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کے، ٹھیک ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ یہ ذرا دنیا دار قسم کے تھے، اور ان کو یزید نے یا ابن زیاد نے لالچ دی تھی کسی جگہ کی گورنری کی، تو اسے تو گورنری نظر آ رہی تھی، اور اس گورنری کے چکر میں اس نے رسول اللہ کے نواسے کا خون کر دیا، اور یہ اس کے لیے قیمت تھی جو اس نے ادا کر دی. تو دنیا دار لوگ تو پھر ظاہر دنیا کے مفاد کو دیکھتے. اصل میں دیکھیں، اصل میں یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، آج 1400 ساڑھے 1400 سال بعد ہم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. کوئی کمنٹیٹر تو موجود نہیں تھا، کوئی کیمرے تو موجود نہیں تھے کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہوں. یہ سارے تبصرے ہیں جو بعد میں ہوئے. اس میں بہرحال کہیں کہیں جو اسے کیا کہتے ہیں وہ بھی ہوا ہے، ایگزیجریشن جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہوئی ہے. تو وہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جو فوکس ہے وہ وہی ہے. یہ قربانی کس لیے دی گئی؟ اس لیے کہ وہ نظام بچائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ پاکیزہ ترین خون تھا اس وقت قریش پر، وہ بہا. یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا نا تو خود یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یعنی عورتوں کی بے حرمتی ہونا یہ ایک طرف، یا نہ ہونا یہ دوسری طرف.
یہ دونوں کیسز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوئی ہو سکتا ہے بالکل نہ ہوئی ہو، لیکن اٹ سیلف رسول اللہ کے نواسے کا خون بہنا یہ کام ہاں یہ قریش پر موجود سب سے پاکیزہ خون تھا جو گرا اور ایک مقصد کے لیے گرا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، آج لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضرت حسین کا خون بہایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت حسین اس کے کیوں مخالف تھے؟ حضرت حسین اس لیے تو مخالف نہیں تھے، خون تو اس نے بعد میں بہایا ہے نا، مخالف تو وہ پہلے تھے۔ تو حضرت حسین کا خون بہانے والا تو ایک یزید ہے، لیکن حضرت حسین یزیدیت کے خلاف تھے، یزید کیریکٹر کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ جو یزیدیت کی بنیاد ایک فلسفہ ہے اس کے خلاف تھے، کہ جو بھی جبر کے ساتھ مسلمانوں کی گردن پہ بیٹھے گا اس کی مخالفت کی جائے گی۔ وہ کیریکٹر آج بھی موجود ہے، وہ فلسفہ آج بھی موجود ہے، اور حسینی کون ہے جو اس کو روکے گا، اس کا مقابلہ کرے گا، اسے ریزسٹ کرے گا۔ یعنی حضرت حسین کو ہم یاد کریں 10 محرم میں، اور چاول پکا لیں، حلیم پکا لیں، حلوہ پکا لیں یا رو دھو لیں، تو یہ ان کے مقصد کی کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ ان کے مقصد کی کنٹینیوٹی تو یہ ہے کہ آج جو یزید ہے، آج جو اس کے یزید کے فلسفے پہ کام کر رہا، اس کو روکا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اسے وہ نہ کرنے دیا جائے جو کر رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ وہ یزید کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کے بھی کرتے ہیں، اس کی سائڈ لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ اس کو صحابہ مانا جائے، ابھی بھی اس کو اسی درجہ دیا جائے جس طرح دوسرے صحابہ کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے میں نے ویڈیو دیکھی کہ اس کی ابھی بھی 10 لوگ وہ اذان دیتے ہیں اسی اسٹائل سے، جس طرح اس معاشرے میں کئی برائیاں جو اس کے دور میں شروع ہے، جنم کی برائی، تو ہم اس کو صحابہ کی عزت دیں یا پھر اسے کافر؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں چاہتا تھا ایسے سوالات ہوں، بولڈ سوال ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یزید صحابی نہیں ہے، بلکہ صحابی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے، تو اس میں کیا کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا۔ تو پیغمبر کا بیٹا اگر نافرمان ہو سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، اور پیغمبر کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو بھگتے گا، تباہ ہوگا، تو صحابی کا بیٹا بھی غلطی کرے گا تو بھگتے گا، تباہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ محض صحابی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے کوئی الاؤنس یزید کو نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، اس کے اندر برائیاں تھیں، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں پر حکمران بنے، اسی لیے حضرت حسین نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کی بیعت نہیں کی، اور صرف انہوں نے نہیں، بہت سارے صحابہ نے نہیں کی، ٹھیک ہے، اور کچھ خاموش ہو گئے، انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، اور کچھ مثلا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو پھر بعد میں 12 سال تک ان کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کی، جہاد کیا، اور خود اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ صرف حضرت حسین نے ریزسٹ نہیں کیا، ان کے بعد میں بھی لوگوں نے کیا۔ تو یزید جو ہے وہ تو بہرحال اس کا مجرم ہے، اور کس کا مجرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن حسین کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک اور آپ کو سمجھاؤں۔ امت مسلمہ کے اندر ایک تو ہے اعتدال پر مبنی گروہ، جسے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے، ان کا تو یہی عقیدہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناصبیت کیا ہے؟ یہ ناصبیت جو ہے یہ حضرت حسین کو غلطی پر مانتے ہیں، خدا نخواستہ العیاذ باللہ، اور یزید کو حق پر مانتے ہیں۔ وہ جو عام بات کر رہے ہیں وہ اصل میں سوشل میڈیا کے تحت آج کل وہ لوگ، وہ جو ناصبی ہیں نا، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ اچھا کھلم کھلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسین نے غلطی کی تھی، لوگ انہیں ماریں گے،
ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ حضرت حسین پہ تنقید کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین کو یزید نے نہیں قتل کیا، اس کے حکم سے قتل نہیں ہوا، بلکہ کوفیوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوفیوں نے مارا ہے، ان کوفیوں کو سزا دینے کی اختیار تو یزید کے پاس تھا نا. ابن زیاد کو مارا ہے تو ابن زیاد کو معزول کرنے کا اختیار تو یزید کے پاس تھا نا. لیکن اس کو یعنی معزول کرنے کے بجائے اس کو مزید ترقی دینا اور اس کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، اس کا مطلب کہ پیچھے وہ ہے انسٹرکشن اسی کی تھی. اللہ نے رسول کا جو نظام تھا، وہ جو نبی علیہ کے نظام تھا، وہ اللہ نے وہ ختم کرنا تھا. تو میں نے اس مطلب یہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے جو نبی کی جو نسل تھی انہیں بھی ختم کیا، کہ انہیں بھی ان کا ختم کر دیا تھا. لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم وسلم کی آدم، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں. تو یہ نسل کئی لوگ بولتے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ ان کی نسل ہے. دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے حضرت فاطمہ کی نسل جو ہے وہ فاطمی سید کہلاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ایک نسل ظاہر ہے کہ ان کا احترام بھی ہے، ان کا تقدس بھی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بے نیاز کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اولاد نرینہ ہوتی تو وہ امت کا کتنا فیصد ہوتی؟ 1%، 2%، 10%. اللہ نے اس ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل بنا دی. آج 2.25 ارب مسلمان دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. اولاد سے بڑھ کر، یعنی اولاد والدین سے جتنی محبت کرتی ہے، تو 70 ماں باپ سے زیادہ بھی شاید امت اپنے نبی سے محبت کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ آپ کا نام بلند رکھا. وارث بندہ کس لیے چاہتا ہے؟ کہ میرا نام رہے نا، میرا کام رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی جاری ہے، آپ کا نام بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بے نیاز کر دیا تھا. آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کو یاد کرے گی. اللہ نے آپ کو اتنی روحانی اولاد دے دی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی رشتہ استوار کر لیا. لیکن جو آپ کی بیٹی کی طرف سے نسل ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے محبت تھی، تو ہمیں ان سے اسی طرح محبت ہے جس طرح وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. ہمیں اس پر ایک اور سوال ہے جو تھوڑا سا پیچھے کنفیوژن ہے. ایسا کوئی میرے خیال میں بھی یس یا نو اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو نہیں ہوگا، لیکن اس پر آپ کا کیا رائے ہوگی کہ اس طریقے سے تھوڑا سا سلسلہ آ رہا تھا کہ پیچھے حضرت امیر معاویہ مسلسل کافی وقت سے شام کی طرف کے گورنر قائم ہوئے ہوئے تھے. پھر حضرت عثمان کے وقت کافی وقت لمبا عرصہ قائم رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ہٹنے کا بولا تھا. لیکن شاید آپ کہیں میں کچھ غلط بولوں تو وہ بھی کہہ دیجیے گا، لیکن ان کی البتہ شام میں اتنی اتنا زیادہ وہ کنٹرول بیٹھ گیا تھا کہ اس وقت انہوں نے نیچے ہٹنے سیٹ خالی کرنے سے انکار کر دیا. تو اس فیصلے پر وہ مطلب کہ امت نے تو مین حضرت علی کو خلیفہ اپنا چن لیا تھا، پھر ان کو نہیں ماننا اور خلاف ورزی کرنا، اور اس ساتھ پر یہ فیصلہ حضرت علی معاویہ کا کس حد تک غلط ہو سکتا ہے، یا کیا مطلب اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیونکہ اسی سے پھر آگے بڑھتا ہوا وہ معاملہ بھی آیا اور سارا کا سارا کنفلکٹ. دیکھیے جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی زندگی میں کئی دور آئے. ہم ان کے بارے میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ساری زندگی ٹھیک تھی، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ساری زندگی غلط تھی. وہ صحابی رسول ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے عزت اور احترام کے قابل ہیں. ہمیں ان کا نام عزت سے، احترام سے لینا چاہیے. اور انہوں نے جو کچھ ڈیسیجنز لیے، ہم انہیں
ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اور جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان سے جو معاملہ کریں. یہ چلے گئے ہیں بلکہ اب تو اپنے رب کے پاس. ان کی زندگی کا ایک دور تو وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں وہ ایمان لائے. یہ رسول اللہ کی زندگی کا دور، یہ بیسٹ دور ہے. پھر ان کی زندگی کا دوسرا دور وہ ہے جب وہ حضرت عمر کے دور میں شام کے گورنر رہے تو بہترین گورنر تھے. پھر حضرت عثمان کے دور میں گورنر رہے تو بہترین گورنر تھے، اور انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اپنی قلمرو کو بڑھانے کے لیے بہترین اقدامات کیے، اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں. ان کے اندر صلاحیت بھی تھی. پھر ایک دور وہ ہے جب انہوں نے حضرت علی کو چیلنج کر دیا، تو امت کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس میں وہ غلطی پر ہے. وہاں حق حضرت علی کے پاس ہے، اور انہوں نے ان کو چیلنج کر کے غلطی کی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو انتشار بنا، اور وہ ان کی ذمہ داری ان پر. اس کے بعد جب حضرت علی شہید ہو گئے اور حضرت حسن نے دوبارہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو ایک دفعہ پھر عالم اسلام ان پر اکٹھا ہو گئے، اور پھر انہوں نے 20 سال یا 19 سال جو حکومت کی ہے، اس میں بھی ان پر کوئی بہت بڑا کوئی اعتراض نہیں ہے. امن و امان قائم ہو گیا، اور مسلمانوں کی حدود وہ آگے بڑھی، اور مسلمان جو ہے وہ ایک اجتماعی قوت کی صورت میں ایک دفعہ پھر وہ ابھرے. اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن ان کا جو آخری ڈیسیشن ہے دوبارہ یزید کو جانشین بنانے کا، اس پہ بھی سب کو اختلاف ہے کہ یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. تو وہ ان میں اچھے اقدامات بھی ہیں، اور کچھ اقدامات ایسے ہیں جو کہ چیلنجنگ ہیں اور جن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو ان کے بارے میں بہرحال ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اب مزید اگر کسی کو کوئی سوال نہ ہو تو ہم دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم